أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سعید فیصل، استقبال کرتا ہوں آپ سب کا ہمارے اس پروگرام میں۔ ناظرین، اسلامی دنیا کو ہر دور میں بیشتر چیلنجز کا سامنا رہا ہے، چاہے ہم اپنی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، ماڈرن پوسٹ ماڈرن ایج کی بات کریں یا پھر فیوچر اینٹیسپیشن کی، ہر دور میں امت کے سامنے مختلف قسم کے چیلنجز رہے ہیں۔ ان چیلنجز کی نوعیت بھی مختلف رہی ہے، چاہے ہم بات کریں پولیٹیکل چیلنجز کی، سوشل اکانومک ملٹری چیلنجز کی، یا پھر بات کریں انٹلیکچوئل چیلنج کی۔ جی ہاں، انٹلیکچوئل چیلنجز اپنے آپ میں بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ انہی چیلنجز میں بہت سارے چیلنجز آج کل کے اس انٹرنیٹ آف تھنگس کے دور میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں، یا فیئرسلی جو ایکسچینج آف انفارمیشن ہو رہا ہے، اس ایج میں انٹلیکچوئل ایشوز مور دین ایور ہمارے لیے چیلنجنگ بن چکے ہیں۔ اور انہی ازمز میں بہت سارے ازمز جو ہمارے ارد گرد ہے، جو ہمارے ارد گرد فلوٹ ہو رہے ہیں، انہی ازمز میں ایک ازم ایسا ہے جو کہ اسلامک ورلڈ میں پرمیٹ ہو رہا ہے، جس کو کہ انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ اڈاپٹ بھی کرنے لگے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کی طرف راغب بھی ہونے لگے ہیں۔ جی ہاں، بات کر رہا ہوں میں ایتھیزم کی، الحاد کہیے، دہریت کہیے، یا پھر گاڈ لیسنس۔ اگرچہ اسلامی دنیا کے لیے ایتھیزم کوئی نئے چیلنج نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں 8th سینچری میں امام ابو حنیفہ کے ڈیبیٹس دہریوں کے ساتھ، 11th سینچری میں امام غزالی کے ڈیبیٹس، یا 13th سینچری میں امام ابن تیمیہ رحمہم اللہ کے ڈیبیٹس۔ تاہم ود ٹائم جو آرگیومنٹ آف ایتھیزم ہے وہ ایوالو ہو چکا ہے، خصوصاً پوسٹ رینائسنس کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم سائنٹیفک آرگیومنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایوولوشن بھی ڈفرینٹ ہو چکا ہے، اور اس کے جو آرگیومنٹس ہیں وہ بھی نئی شکلوں اور صورتوں میں آ چکے ہیں۔ اسی سلسلے میں اسلامک اویکننگ اینڈ اویئرنیس گروپ نے ان کولیبریشن وتھ سعود ہرمین ایک کوشچنز کی فہرست ترتیب کی ہے، جس کو کہ ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے اپنے محترم و مکرم مہمان ڈاکٹر منظور احمد میر صاحب سے، جو کہ محتاج تعارف نہیں ہے، جن کی علمی و دینی خدمات آپ سب کے سامنے ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے آپ کا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، میں آپ سے ایک چھوٹا سا کویشچن پوچھنا چاہوں گا۔ آپ کس قدر اہمیت دیکھتے ہیں ایسے ایشوز کو اٹھانا، ایسے ایشوز پہ بات کرنا، اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں اپنے کشمیر کی؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو شہادتین ہیں، جس کلمے سے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، وہ کلمہ ہی ہے، اس کا پہلا جو پارٹ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، پھر ہے دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلا حصہ جو ہے لا الہ الا اللہ، اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کے 2 ارکان ہیں۔ پہلے میں ہم نیگیٹ کرتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کے سوا جو بھی جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہے اثبات، یعنی افرمیشن، الا اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اثبات کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو مبعوث کیا، وہ یہ دعوت دیتے تھے اپنے قوم کو کہ اللہ کی عبادت کیجیے اور طاغوت سے اجتناب کیجیے۔ تو تب تک ایک انسان پورا موحد نہیں بن سکتا، پورا مسلمان نہیں بن سکتا، پورا اپنے کریٹر کے سامنے سرنڈر کرنے والا نہیں بن سکتا، جب تک وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اس بات کے ساتھ ساتھ جو بھی طاغوت ہے اللہ تعالیٰ کے سوا باقی ان کی نفی نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پورا کمپلیٹ بندہ بننے کے لیے ایک انسان کو ضروری وہ چیزیں بھی جاننی ہیں جو اس کے یعنی برعکس ہوتی ہے، جو اس کو کنٹرڈکٹ کرتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں، جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ ایتھیزم کے بارے میں، یہ فکر جو ہے یہ ہمارے نوجوان میں پھیل رہی ہے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے آج۔ اگر یو ایس میں کوئی چیز ہوتی ہے یا UK میں کوئی چیز ہوتی ہے، وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے فوراً ہمارے پاس پہنچتی ہے۔ تو ہمارے نوجوان جو ہے وہ بھی اب انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، فیس بک یا باقی سوشل میڈیا، تو اس کے ذریعے سے وہ ان فکروں سے متاثر ہو رہے ہیں، جس سے ان کے عقیدے پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ تو اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم ہے کہ ان ٹاپکس کو بھی چھیڑا جائے، تاکہ ہمیں اویئرنیس حاصل ہو جائے اور
ہمارا عقیدہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے, اس میں کوئی اضطراب پیدا نہ ہو. جی ڈاکٹر صاحب, ہم شروع کرنا چاہیں گے بیسک ڈیفینیشن سے, کیونکہ ہمارے پاس ٹرمز اور بھی ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایگنوسٹسزم کی ٹرم ہے, سم ون ہو ہاورز بٹوین بلیف اینڈ ڈس بلیف, یا ہمارے پاس میزوتھیسٹ بھی ہے, کوئی سرے سے ہی کانسیپٹ آف گاڈ سے نفرت کرتا ہے. تو ایسی بھی چیزیں ہمارے پاس ہے, یا دہریت ہے, الحاد ہے. کیسے آپ ڈیفائن کرنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کے لیے, اگر ہم سمپل اور ایٹ دا سیم ٹائم کمپریہنسو ڈیفینیشن کی بات کریں؟ جو ڈیفینیشنز کا معاملہ ہوتا ہے, جب کسی بھی ٹاپک کے بارے میں ہم بات کریں گے تو ڈیفینیشنز بہت ہی اہم ہیں, کیونکہ اب اگر ہم ڈیفینیشنز پر ہی ایگری نہ کریں تو پھر آگے نہیں جا سکتے. تو یہ اچھا سوال ہے کہ ایتھیزم کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے. اصل میں ایک مسئلہ ہے, ایک تو ہے جو آج ایتھیسٹس ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایتھیسٹس ہیں, لیکن وہ بیہیو کرتے ہیں ایسے جیسے کہ وہ ایگنوسٹکس ہو. ٹھیک ہے, وہ کیوں ایسا کرتے ہیں, وہ پھر ہم آگے جا کے اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ پھر مسئلہ آتا ہے برڈن آف پروف کا, کہ دلیل کس کو دینی ہے, ایویڈنس کس کو پروڈیوس کرنی ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم ایتھیسٹ ہیں لیکن بیہیو کرتے ہیں ایز ایگنوسٹکس. تو ایتھیزم کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایگنوسٹکس کی یعنی کیا ڈیفینیشن ہے. جیسے ہمارے پاس ہے ویبسٹر جو ہے ڈکشنری, اس میں لکھا ہے اے پرسن ہو ہولڈز دا ویو دیٹ اینی الٹیمیٹ ریئلٹی از ان نون. الٹیمیٹ ریئلٹی مطلب گاڈ, وہ ان نون ہے, اینڈ پرابلی ان نویبل, یعنی یہ دو چیزیں ہیں, یا ان نون ہے یا ان نویبل ہے. تو جو یہ بولتے ہیں نا ان نون ہے, تو ان کو ہم بولتے ہیں سافٹ ایگنوسٹکس. جو بولتے ہیں کیا ان نویبل ہے, نہیں جان بھی نہیں سکتے, ان کو بولتے ہیں ہارڈ ایگنوسٹکس. تو یہ دو ہیں. اب جو ایتھیسٹس ہے نا, اب ہمارے پاس تین ٹرمز ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. ایک تو ہے ایتھیزم, ایتھیسٹ, دوسرا ہے تھیسٹ, اور تیسرا ہے ایگنوسٹک. ٹھیک ہے, یہی. اور آپ نے دو اور بھی ٹرمز کہی, ہاں وہ بھی ہے, لیکن بنیادی طور پر ان تین کے بارے میں ہم بات کریں گے. دو چیزیں ہیں ہمارے پاس, ایک تو ہے ایک سبجیکٹ جس کو ہم بولتے ہیں آنٹولوجی, اور دوسرا ہے ایپسٹیمولوجی. آنٹولوجی ڈیل کرتا ہے کس کے ساتھ, یعنی ایگزسٹنس کے ساتھ, ریئلٹی کے ساتھ. تو جو ایتھیزم اور تھیزم ہے, چاہے ایتھیسٹ ہو یا تھیسٹ ہو, ان کا تعلق ہے آنٹولوجی کے ساتھ. ایتھیسٹ کہتا ہے کہ کوئی گاڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تھیسٹ کہتا ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے, آنٹولوجی کے ساتھ. اب ایپسٹیمولوجی جو ہے یہ نالج ہے, تھیوری آف نالج. تو جو ایگنوسٹک ہوتا ہے اس کا تعلق ہے ایپسٹیمولوجی کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو جو ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. کیوں؟ جو ایتھیزم اور تھیزم ہے یہ آنٹولوجیکل پوزیشنس ہے, کہ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کس بارے میں, ایگزسٹنس اور نان ایگزسٹنس کے بارے میں. تو یہی ہے, جب ہم کہیں گے تھیزم از نیگیشن آف ایتھیزم, اور جب ہم کہیں گے ایتھیزم تو یہ نیگیشن ہے کس کا, تھیزم کا. ٹھیک ہے, یہ سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ وہی مسئلہ ہو جاتا ہے اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے. پھر کوئی کہے گا میں ایتھیسٹ ہوں, ایتھیسٹ کا مطلب ہے کہ وہ پھر سمجھتا ہے اپنے آپ کو ایگنوسٹک. حالانکہ جو ریچرڈ ڈاکنز ہے وہ بھی بیہیو کرتا ہے کیسے, جب وہ ایز ایگنوسٹک. ٹھیک ہے, تو جب ہم کہیں گے ایتھیسٹ کیا ہے, وہ ہم کہیں گے اٹ از اے نیگیشن آف تھیزم. ٹھیک ہے, پھر ہم اور بھی ایک چیز اہم ہے, وہ ہے کہ ایتھیسٹس کی دو قسمیں کرتے ہیں کچھ جو ہے تھنکرز. وہ کہتے ہیں ایک تو ہوتا ہے گلوبل ایتھیزم اور دوسرا ہوتا ہے لوکل ایتھیزم. یہ بھی سمجھنا ضروری ہے, یہ ہمیں آگے بھی آئے گا. اور ایک مسئلہ ہے, وہ ہے ایتھیزم میں جو اے ہے, ایتھیزم اس کے دو میننگز ہے. اگر ہم ڈکشنریز دیکھیں گے تو اس کی دو میننگز ہے. ایک تو ہے اے کا مطلب ناٹ, تو اگر ہم کہیں گے پھر ایتھیزم تو مطلب کیا ہے, ناٹ تھیسٹ. ٹھیک ہے, اور دوسرا مطلب ہے ود آؤٹ. اے کا مطلب ہے کیا, ود آؤٹ بھی, تو مطلب کیا ہے, ود آؤٹ تھیزم. اگر ہم اے کو کہیں گے ناٹ, تو ناٹ تھیسٹ مطلب یہ اللہ کا انکار کرتا ہے. اگر ہم کہیں گے ود آؤٹ مطلب ہے, یعنی اس میں کیا ہے, مطلب اس میں وہ ایگنوسٹک کا پہلو آتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, میں نہیں کہہ سکتا. تو یہ ضروری جاننا ہے کہ جس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں وہ کس معنی میں, کس میننگ میں اس کو لے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس بارے میں. ڈاکٹر صاحب, دہریت اور الحاد, اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے. کیا یہ لگ بھگ یہی پہ ہم اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے ایتھیزم بول سکتے ہیں؟ کس کو, دہریت اور الحاد کو؟ یہ جو الحاد ہے نا, اصل میں اگر ہم عربک ٹرم دیکھیں گے الحاد,
تو الہاد نکلا ہے اصل میں لحد سے، جیسے آپ بھی جانتے ہوں گے اس کے بارے میں. لحد جو ہے نا، جب ہم کسی کو گریو میں دفن کرتے ہیں کسی کو، تو نیچے جا کے پھر ہم سائیڈ میں ایک چھوٹا سا یعنی اس کو کھودتے ہیں، ٹھیک ہے. تو چونکہ وہ گریو جو ہوتی ہے نا وہ اسٹریٹ ہوتی ہے، تو وہ ہم سائیڈ میں ایک پاکٹ جیسا بناتے ہیں، اس میں وہ الگ جاتا ہے، اس اسٹریٹ لائن سے بٹک جاتا ہے الگ. تو اسی طرح سے الہاد کہتے ہیں ہم جو فطرت کا راستہ ہے اس سے وہ بھاگ جاتا ہے، اس سے وہ ہٹتا ہے. تو الہاد کے مختلف طریقے ہیں. الہاد میں کوئی کہے گا کہ کریٹر نہیں ہے تو وہ بھی اس میں آئے گا. کوئی کہے گا کریٹر ہے لیکن اس کے جو ایٹریبیوٹس ہے، صفات ہے، ان کا انکار کرے گا، ان کی تعویل کرے گا، وہ بھی ملحد ہے اس شکل میں. یا کوئی قرآن کی کسی آیت کو جھٹلائے گا، اس کو بھی ملحد کہہ سکتے ہیں. تو عربک میں ہم دیکھیں گے یا اسلامکلی جو ہم دیکھیں گے تو الہاد ایک کمپریہنسو ٹرم ہے، اس کے تحت ایتھیزم بھی آ سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے فرمایا ابھی برڈن آف پروف کے بارے میں بات کی آپ نے، مثال کے طور پہ میرے پاس ایک ایتھیسٹ آتا ہے اور ان سے آ کے ڈبیٹ شروع کرتا ہے، اینڈ ہی آسکز می اے کویشچن، واٹس دا پروف دیٹ دیر از گاڈ؟ کین ناٹ اے کاؤنٹر ہم کہ واٹس دا پروف دیٹ دیر از نو گاڈ؟ یعنی جو برڈن آف پروف ہے، اونس ہے، جو ذمہ داری ہے پروف دینے کی، کیا وہ ہمیشہ ایک تھیسٹ پہ ہی لے کرتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا کوشچن ہے. جیسے ہم پیچھے بھی ہم نے بات کی اس بارے میں کہ جب ہم ڈیفینیشن سمجھیں گے ایتھیسٹ اور تھیسٹ کی اور پھر ایگنوسٹک کی، تو اس سے ہمیں یہ کویشچن سمجھنے، اس کویشچن کا آنسر سمجھنے میں مدد ملتی ہے. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہلے دیکھیں گے دو طرح کی کلیمز ہوتی ہے. ایک تو ہوتی ہے امپیریکل کلیمز اور دوسری ہوتی ہے میٹا فزیکل کلیمز. تو امپیریکل کلیمز جو جیسے ہم کرتے ہیں، جو ایکسپیریمنٹل ہوتا ہے، جو ہم سائنٹیفک کلیمز، جیسے کوئی کہے گا، یعنی مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی لڑکا ہے، حامد ہے اس کا نام، میں اکثر عربک میں حامد کی ہی ایگزامپل دیتا ہوں. ہاں، تو حامد ہے، ایک ٹیچر ہے، وہ کلاس میں پڑھا رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے، اس کو کوئی کہہ رہا ہے کہ حامد آج آیا ہے، وہ کہے گا آیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے ایک کلیم کیا، پازیٹیو کلیم، حامد ہے کلاس میں. تو اگر یہ مسئلہ ہے امپیریکل مسئلہ، تو اس کو پروو کرنا ہے نا پہلے، ہاں حامد اس کو دکھانا ہے، ہاں یہاں کلاس میں ہے، ٹھیک ہے. اب دوسرا اب اگر وہ نیگیٹ کرے گا، وہ کہے گا نہیں ہے وہ کلاس میں، تو اس کو وہ بھی دکھانا ہے کہ وہ کلاس میں نہیں ہے، تو یہ نیگیٹو کلیم ہے. تو جو امپیریکل کلیمز ہوتی ہے اس میں چاہے پازیٹیو کلیم کوئی کرے یا نیگیٹو کلیم کرے، تو اس میں دونوں کو پروو کرنا ہے، ٹھیک ہے. تیسرا ہو گیا وہ جو پازیٹیو کلیم کرے گا اس کو ہم کہیں گے اس معنی میں ایتھیسٹ ہے، ٹھیک ہے. جو نیگیٹو کلیم کرے گا وہ ایتھیسٹ ہے. تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں تھیسٹ کو بھی تو پروف دینا ہے اور ایتھیسٹ کو بھی. اب تیسرا ہے وہ ایگنوسٹک ہے، وہ کہتا ہے نہ مجھے پتہ ہے کہ آیا ہے وہ، یا نہ مجھے پتہ ہے کہ نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے. تو ایگنوسٹک کو ہم کہیں گے کہ اس کو تو پروف نہیں دینا ہے کیونکہ یہ شک میں ہے، ٹھیک ہے. اب ہے ہمارے پاس دوسری جو ہے کلیمز، میٹا فزیکل کلیمز. میٹا فزیکل کلیمز میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ ہم ڈیمانسٹریٹ نہیں کر سکتے جیسے ہم امپیریکل کلیمز کو ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے، ہاں ٹھیک ہے، تو میٹا فزیکل گاڈ سے جو تعلق رکھتا ہے، جو ہم ڈیمانسٹریٹ نہیں کر سکتے. اب ایتھیسٹ کا مسئلہ کیا ہے، پہلے ہم وہ جانیں گے. مسئلہ یہ ہے، وہ جو میٹا فزیکل کلیمز ہیں وہ ان کو سمجھنا چاہتے ہیں امپیریکلی، وہ پاسبل نہیں ہے. جب کامن گراؤنڈ ہی ختم ہو گیا، جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں، اگر ہمارے درمیان کوئی کامن گراؤنڈ نہیں ہوگا تو پھر ہم بات آگے نہیں بڑھا سکتے. تو ایتھیسٹ کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ صرف اور صرف کیا بولتے ہیں، امپیریکلی ڈیمانسٹریٹ کرو اس کو. تو وہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ میٹا فزیکل یعنی کلیمز ہیں. تو وہ یہ سمجھنا ضروری ہے پہلے کہ امپیریکل کلیمز اور میٹا فزیکل کلیمز. اب برڈن آف پروف کی بات کرتے ہیں ہم. تو جو تھیسٹ ہے، پہلے وہ اگر کہتا ہے کہ گاڈ ہے تو اس کو بھی اس کے لیے آرگومنٹس دینے ہیں، ٹھیک ہے. اب دوسری طرف سے ہے ایتھیسٹ کے ہم نے ابھی دو ٹائپس بولے تھے پہلے، گلوبل ایتھیسٹ اور لوکل ایتھیسٹ. لوکل ایتھیسٹ ہوتا ہے کہ لوکلی کسی علاقے میں کوئی مذہب ہے، کوئی کہے گا یہ باطل ہے، میں اس کا انکار کرتا ہوں، جن خداؤں کی عبادت کرتے ہیں وہ باطل ہے. تو لوکل ایتھیسٹ جو ہے، لوکل ایتھیسٹ پر برڈن آف پروف نہیں ہے. کیوں؟ پہلے جو لوکل تھیزم ہوگا وہاں وہ اپنے گاڈز کا کانسیپٹ پیش کریں گے، پھر جو لوکل ایتھیسٹ ہے وہ اس کا انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب جو گلوبل ایتھیسٹ ہے یہ ڈیفرنٹ ہے. یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی یعنی جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، جو بھی کریٹر کا کانسیپٹ ہے میں نہیں مانتا. اور یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کئی بار کہ ہاں میرے پاس ایسے ایویڈنسز ہے
کہ جن کی بنیاد پر میں بالکل کہتا ہوں کہ کوئی یعنی کریٹر نہیں ہے. تو جو گلوبل ایتھیسٹ ہے اس کو بھی یہ پازیٹیو نیگیٹو کلیم ہے نا, تو اس کو بھی دلیل چاہیے, اس کو بھی ایویڈنس چاہیے, ٹھیک ہے. اب وہ ایگنوسٹک ہے, ایگنوسٹک کا مسئلہ ان کو بولتے ہیں ہم نیوٹرل کلیمز. وہ کہتا ہے کہ نہ مجھے پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے کہ نہیں ہے, تو اس کو ہم کہیں گے کہ اس کو یعنی برڈن آف پروف اس پر نہیں ہے. لیکن اگر وہ دلائل دیکھنے کے باوجود پھر بھی وہ کہے گا نہیں, ایگنوسٹک جو پوزیشن ہے یہی ٹھیک ہے, پھر اس پر بھی برڈن آف پروف ہے. تو برڈن آف پروف چینج ہوتا ہے. جو ایتھیسٹس کلیم کرتے ہیں کہ نہیں ہم پر برڈن آف پروف نہیں ہے, ایز ایگنوسٹکس بیہیو کرتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ ان پر بھی جو خاص طور پر جو گلوبل ایتھیسٹس ہیں ان پر برڈن آف پروف ہے کہ وہ کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ہم کریٹر کا انکار کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جی میں بول رہا ہوں مطلب کہ کئی دفعہ جو تھیسٹس ہیں وہ اپولوجیٹک بن جاتے ہیں زیادہ, تو وہ زیادہ ہے اپنے سرے مسئلہ ہے. حالانکہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے, ایویڈنسز آگے ان پہ ہم بات بھی کریں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب عام یہاں پہ اور ایک تخیل پیدا ہو چکا ہے, اگر ہم ایتھیسٹک انفلوئنسڈ مائنڈ سیٹ کی بات کریں, جو ایتھیسٹ سے انفلوئنس ہوتے ہیں لوگ, ان کو دیکھیں گے تو ان نے اپنے دماغ میں ایک نوشن بنائی ہے کہ جو ایتھیزم ہے اٹس آل اباؤٹ انٹیلیجنٹ, انٹلیکچوئل اینڈ اٹس آل اباؤٹ سائنس. یہ تین چیزیں ان کے دماغ میں بیٹھی ہے. جبکہ ہم اگر ایتھیزم کو ڈائسیکٹ کر کے دیکھیں گے ہم, تو ہمیں اس کی اناٹمی چیک کر کے دیکھیں گے تو ہمیں ملتے ہیں یہاں پہ رفلی, میں آپ کو 3 شخصوں کی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس واقعی سنسیئر سرچ آف ٹروتھ کرنا چاہتے ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں, اس کو پروف نہیں ملا ہے, ہی از ان سرچ آف ٹروتھ, جسے قرآن بھی کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. دوسرا شخص ایسا ہے, ہی ہیز فیسڈ سم کیٹاسٹرافی ڈیبلیٹیٹنگ ڈیزیز, اور کوئی پرابلم اس نے سفرنگ اپنی لائف میں اس کو ہے, یا کوئی اللہ از سم ہاؤ ٹیسٹنگ ہم, تو اس ہوپ لیسنس میں وہ اللہ کو ڈینائی کرتے ہیں. یہ دوسرا کیس ہے. تھرڈ کیس از اب دوز پیپل, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نفس پرست ہوتے ہیں, جیسے کہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے سورہ جاسیہ میں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, یعنی پیراڈاکسیکلی تو وہ بولتے ہیں خدا نہیں ہے, حالانکہ وہ خود اپنے ہی اندر کے نفس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں دے وانٹ ٹو سیٹ دیم سیلوز فری فرام دا ریسٹرکشنز اینڈ ڈسپلن آف گاڈ اینڈ ریلیجن. تو یہ 3 کیٹیگریز ہمارے پاس ہیں رفلی اگر ہم دیکھیں. تو اس سلسلے میں کہ یہ ایک نوشن عام ایتھیسٹک انفلوئنسڈ لوگوں میں, یا جو لوگ مرغوب ہوتے ہیں ایتھیزم سے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انٹلیکچوئل ہے. تو اس تناظر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا ایتھیزم ریشنل انٹلیکچوئل ہے؟ نہیں, یہ بالکل ریشنل سٹانس نہیں ہے. کیونکہ جو ہم دیکھتے ہیں نا بچپن سے, یا جب سے کریشن ہوئی ہے انسان کی, جب سے انسان ہے اس دنیا میں, یا ہم بھی دیکھیں گے بچپن سے جب ہم سوچ سمجھ کے قابل ہوئے, تو ہم نے ہمیشہ دیکھا یعنی جس کو ہم بولتے ہیں سببیہ, یعنی اسباب مسببات, کاز اینڈ افیکٹ. ہم نے کوئی چیز ایسے نہیں دیکھی کہ ہاں یہ یہاں پر ہے خود ہی آیا ہوگا. تو ریشنل سٹانس یہ ہے جو ہم ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں, ٹھیک ہے. سائنس بھی اسی پر ہمیشہ کام کرتا ہے, اسی طریقے پر. تو یہ بالکل اس ریشنل سٹانس کے خلاف جا رہے ہیں. تو یہ کیسے ریشنل ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیے, ایک یہ ہے ایتھیسٹ لارنس کراس, اس نے لکھی تھی ایک بک اے یونیورس فرام نتھنگ. اب یہ خوش ہو گئے ایتھیسٹ, یونیورس فرام نتھنگ تو سبب کی ضرورت نہیں ہے, تو ہم نے اب ریشنلی, ان کو لگا کہ ہم نے اب ریشنلی کیا ثابت کیا کہ نہیں ہے, یعنی کریٹر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں نا وہ کیا لکھتا ہے پھر اس میں, وہ لکھتا ہے ون آف دا تھنگس اباؤٹ کوانٹم میکینکس از ناٹ اونلی کین نتھنگ بیکم سم تھنگ, نتھنگ آلویز بیکم سم تھنگ. تو اس نے کہا کہ نتھنگ ہمیشہ سم تھنگ بنتا ہے. لیکن اور ایک ایتھیسٹ ہے, اس کا نام ہے ڈیوڈ ایلبرٹ, اس نے اس کو ریفیوٹ کیا. وہ ہے PhD تھیوریٹیکل فزکس میں. اس نے کہا جو یہ لارنس کراس بول رہا ہے نا نتھنگ, یہ اصل میں سم تھنگ ہے, یہ نتھنگ نہیں ہے. یہ اصل میں کیا, اس نتھنگ کی بات ہم نہیں کرتے, وہ سم تھنگ ہے, کیونکہ وہ ایلیمنٹری فزیکل اسٹف جو ہوتا ہے اس کی ارینجمنٹس چینج ہوتی ہے, بالکل اسی سے وہ الیکٹرانس وجود میں آتے ہیں کچھ. تو جو ان کی ایک بک تھی, اب ان میں ایک ہوپ پیدا ہو گئی تھی کہ ہاں اب ہم بھی ریشنلی دیکھیں گے کہ ہاں سبب کے بغیر ہی کوئی چیز وجود میں آتی ہے. تو وہ بھی فیل ہو گیا, کیونکہ ان کا نتھنگ بھی اصل میں کیا سم تھنگ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ریشنل سٹانس نہیں ہے. اگر کسی انسان کو مصیبت آتی ہے یا کوئی ٹریجڈی آتی ہے لائف میں, تو وہ ایسا کیوں کرے گا کہ وہ کریٹر کا ہی انکار کرے گا, کیونکہ ایک انسان کا ذہن محدود ہے, وہ ساری یعنی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتا, ٹھیک ہے. جیسے ہم وہ اس کو دیکھتے ہیں اسٹیفن ہاکنس کو, اس کو بھی پریشانی ہو گئی, اس کو بھی پرابلمس ہو گئی زندگی میں, تو پھر
اس نے سب کچھ انکار ہی کر دیا اس کا کریٹر کا. تو یہ ریشنل مجھے لگتا ہے بالکل کہ ریشنل سٹانس. میرا مطلب ہے کہ جی یہاں پہ ہمیں ملتے ہیں نا ایک تو ایموشنل سٹانس, بالکل, دوسرا ہے نفس پرست. تو ایسے لوگ بھی ہے کہ یہ ہمیں نوشن نہیں بنانی ہے دماغ میں جو ہمارے نوجوان ہیں کہ ایتھیزم جو ہے کہ وہ شاید کوئی ریشنل سٹانس ہے, انٹلیکچوئل. کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں ہاں جب وہ دیکھتے ہیں نا اکثر مثال کے طور پر کسی نے فزکس میں پی ایچ ڈی کیا ہے, کوئی فلانا ہے, بایولوجسٹ ہے, کچھ ہے, تو وہ مرعوب ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں ضروری یہ اتنے انٹلیکچوئلز ہے تو یہ جھوٹ تو نہیں بولیں گے, تو اس کے پیچھے دلائل ہوں گے یا کچھ ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے. جب ہم اس کو انالائز کرتے ہیں, جو آج تھیسٹ کمیونٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں سائنٹسٹ, تو وہ بھی ان کو اچھی طریقے سے پھر خبر لیتے ہیں ان کی. تو پڑھنے کی ضرورت ہے ایک انسان کو. تو ہاں بالکل, اور یہ فیشن بن گیا نا. اگر ہمیں بھی کوئی کہے گا کالج میں یا کہیں پر کوئی اسٹوڈنٹ کہے گا میں ایتھیسٹ ہوں, تو اس کو دیکھتے ہیں سب کچھ, یہ تو بڑا انٹیلیجنٹ ہوگا, زبردست ہوگا, تو اس نے اللہ کا انکار کیا ہے, تو فیشن بھی بن گیا ہے. تو وہ مسئلہ بالکل جی. ہاں اس کے بارے میں ایک آیا ہے ایک واقعہ, ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد انہوں نے ذکر کیا ہے کہ پچھلے زمانے میں کیا ہوا تھا. ایک بار جو ہے نا آب زمزم کا کنواں, اس میں ایک آدمی نے پیشاب کیا اس میں. کیوں؟ پھر اس کو گرفتار کر کے قاضی کے پاس لایا گیا. تو قاضی نے اس سے پوچھا کیا مسئلہ ہے, تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا پاپولر ہونے کے لیے, تاکہ سارے لوگ کہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے آب زمزم کے کنویں میں کیا کیا. ہاں بالکل, جیسے ہم چھوٹے کسی لڑکے کو دیکھتے ہیں, وہ فیس بک پہ جائے گا اور بڑے کسی عالم دین کا کو ریفیوٹ کرے گا. کیوں؟ پاپولر ہونے کے لیے. جب اس کا ذکر آئے گا تو اس احمق کا ذکر بھی آئے گا کہ ہاں اس نے اس پہ رد کیا تھا. تو یہ بھی ہوتا ہے کبھی. تو بالکل یہ ریشنل سٹانس نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اکثر جو اگر ہم کہیں گے چیسٹ تھمپنگ ایتھیسٹ یا کانفیڈنس جس پہ ایتھیسٹ لیتے ہیں وہ سائنس ہے. مطلب اگر ہم آج کل کے دور کی ایتھیزم کی بات کریں تو موسٹ آف دا پاپولرائزرز اور میسنجرز آف ایتھیزم آر سائنٹسٹس. چاہے ہم رچرڈ ڈاکنز کی بات کریں, لارنس کراس کی بات کریں, ڈینیل ڈینٹ کی بات کریں, یا پھر ہچنس کی, ڈفرینٹ ٹائپ آف سائنٹسٹس جو ہمارے یہاں ایتھیسٹس کے پروپوننٹس ہیں. لیکن میں کیوریس اور حیران ہوتا ہوں کہ جب ہم دیکھیں گے کہ کوشچن آف گاڈ از ناٹ ایون کوشچن آف سائنس. جب یہ کوشچن آف سائنس ہے ہی نہیں تو اٹس ناٹ ان دا جورسڈکشن آف سائنس ٹو اسپیک اباؤٹ گاڈ. تو ہاؤ کین سم ون ڈینائی اور ایکسیپٹ گاڈ بیکاز آف سائنس؟ میں آپ کو 2 انسٹنسز دینا چاہوں گا, حالانکہ وہ سیکولر اکیڈمکس ہے, ان سے میں 2 انسٹنس آپ کو دوں گا. ایک ہے ایک شارلوٹ, شی از پروفیسر آف فلاسفی ایٹ آکسفورڈ یونیورسٹی. شی سیڈ ان ون آف ہر لیکچرز that I don't understand what Richard Dawkins has in his mind when he says that he denies God on the basis of science. Question of God is not question of science, it's a question of metaphysics. ایک دوسرا ہے again from the Oxford University mathematician, he has written a book named Has Science Buried God, John Lennox. تو وہ اس میں کہتا ہے کہ these atheists, for example Richard Dawkins, Daniel Dennett, they use science to deny what is metaphysics. جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بات کی, امپیریکل کیس کی ہے, میٹافزیکل کیس کی. تو گاڈ از ناٹ سم تھنگ دیٹ وی ول ٹیک ٹو لیبارٹری اور مائکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ کہ وہاں پہ اس کو ہم سمجھیں. تو اس سلسلے میں آپ کو نہیں لگتا کہ دیز ایتھیسٹز آر ایکسٹینڈنگ سائنس بیانڈ اٹ سکن, جس کا وہاں پہ کوئی رول ہی نہیں ہے, آپریشنل ایریا ہی نہیں ہے سائنس کا؟ تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل, جیسے آپ نے کہا کہ جو سائنس ہے یہ لمیٹڈ ٹو آبزرویشن ہے, ٹھیک ہے, ایمپیریکل ہے بالکل. تو اس کی ڈومین ہے ہی نہیں وہ میٹافزکس. تو کیسے اس بارے میں بات کرے گا کہ جو اس کا ڈومین ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بالکل صحیح ہے. اور دوسرا مسئلہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر ہم کہیں گے بھی کہ یعنی اس بارے میں, کیونکہ یہ مثال کے طور پر سائنس نہیں بات کرے گا پرسنل کے بارے میں, یعنی جو ایک ہوتا ہے کہ آبجیکٹیو, یعنی آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے, دوسرا ہوتا ہے سبجیکٹیو, یعنی مثال کے طور پر آپ بھی پانی پئیں گے, میں بھی پیوں گا, مجھے کیسے فیل ہوا یہ پانی پی کے, اس کے بارے میں سائنس نہیں کرے گا بات, کیونکہ یہ سبجیکٹیو ہے, مجھے کیسے ایکسپیرینس ہوا ہے. ہاں بالکل, پین کیسے فیل ہوتی ہے, بالکل الگ الگ انسانوں کا الگ الگ ہے. تو یہ بالکل یہ اس کی ڈومین سے بالکل الگ ہے, تو اس کے بارے میں نہیں بات کر سکتا ہے. تو یہ بالکل صحیح ہے آپ کی بات. جی, مطلب اب اتنا سارا آرگیومنٹ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ فلاسفیکلی انکوہرنٹ بن جاتا ہے جب کہ ہم دیکھتے ہیں
ये गॉड को डिनाई करते हैं बिकॉज ऑफ साइंस, फिर कैसे कोई शख्स साइंस से गॉड को डिनाई कर सकता है? बिल्कुल है, इनकोहेरेंट है। जब साइंस का डोमेन ही नहीं है जी, तो फिर नहीं कर सकते। और हमें ये जानना चाहिए कि इस्लामिक वर्ल्ड को कभी भी साइंस के साथ हेटरेड नहीं था, लेकिन साइंस की एक करेक्ट जगह, उसको जस्टिफाइबल पोजीशन हम दे रहे हैं। उसका जो काम है, उसका जो रोल है, वो हमें देखना है। रोल ऑफ साइंस इज़ टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, वर्किंग ऑफ यूनिवर्स, और मेटाफिजिक्स का रोल अलग है। हमें इन दोनों को सेपरेट करके, एक तो होता है हाउ, यानी साइंस हाउ के बारे में बात करेगा, वाई वो साइंस नहीं बता सकता। जी हमने भी मतलब जब हमने टेक्स्ट बुक्स पढ़ी थी अपनी स्टार्ट में, तो हमारी बायोलॉजी की 11th टेक्स्ट बुक, वहाँ पे भी पहले लिखा है कि द क्वेश्चन वाई आर वी हियर इज़ नॉट द क्वेश्चन ऑफ साइंस, इट्स द क्वेश्चन ऑफ फिलॉसफी। तो करेक्ट साइंस की ज़रूरत मतलब हमें समझनी चाहिए कि साइंस का जो रोल है वो अपने डोमेन में रहे, और जो मेटाफिजिक्स है वो अपने डोमेन में रहे। बिल्कुल, जैसे इसके बारे में एक बुक लिखी है शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने, दरअ तआरुज़ अल अक़्ल व नक़्ल, यानी जो कुछ लोग कहते हैं कि अक़्ल और नक़ल के, नक़ल मतलब कुरान और सुन्नत, अल्लाह ताला की वाही रेवलेशन, तो रेवलेशन और रीज़न में कोई तारुज़ नहीं है। उसने शेखुल इस्लाम ने उसमें साबित किया है कि कोई तारुज़ नहीं है। मसला क्या होता है कि कभी कभी यानी जो रेवलेशन होगी या तो वो गलत तरीके से मंसूब हुई होगी, हम उसको रेवलेशन समझते होंगे, वो नहीं होगी, या जो अक्ल होगी इंसान की उसने अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं की होगी। तो जो रिलीजन है, रेवलेशन है, वो साइंस को गाइड करता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाता। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास आर्गूमेंट नहीं है और हम बोल रहे हैं जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एथिस्ट पे, हम जैसे कि आपने भी फरमाया ये डायनेमिक है, किस पे जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ, ही डिपेंड करता है कि वो किस पोजीशन में अपने आप को प्रेजेंट करता है। तो वी हैव अ प्लेथरा, अ वेल्थ ऑफ आर्गूमेंट्स टू गिव। हम बहुत सारे आर्गूमेंट्स, चाहे हम आर्गूमेंट फ्रॉम कॉन्शियसनेस की बात करें, डिज़ाइन की बात करें, मोरालिटी की बात करें, तो अगर कोई एथिस्ट आपके पास आता है, मोस्ट ऑफ द एथिस्ट एज यू सेड आर एग्नोस्टिक्स, वो बोलते हैं एथिस्ट, बट मोस्ट ऑफ द केसेस आर एग्नोस्टिक्स। अब वो आपके पास आते हैं एंड दे वांट यू टू गिव सम बेसिक मोटे मोटे आर्गूमेंट्स। कौन से मोटे मोटे आर्गूमेंट्स आप उनके सामने रखना चाहेंगे? जैसे आपने कहा, जैसे कंटिजेंसी आर्गूमेंट है हमारे पास, या फाइन ट्यूनिंग आर्गूमेंट है, या इसी तरह से ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के ज़रिए से हम आर्गूमेंट देते हैं, या बाकी तो हम ज़्यादा आर्गूमेंट्स की बात नहीं करेंगे। जैसे कंटिजेंसी आर्गूमेंट है हमारे पास, ये ठीक ठाक आर्गूमेंट है। जो अब डिज़ाइन आर्गूमेंट है ना, या फाइन ट्यूनिंग आर्गूमेंट, डिज़ाइन आर्गूमेंट ख़ास तौर पर, उसके बारे में एक बुक आई है कि उसको बोलते हैं एन इंट्रोडक्शन टू द डिज़ाइन आर्गूमेंट्स। वो एक अच्छी बुक है। मसला क्या है, डिज़ाइन आर्गूमेंट में क्या प्रॉब्लम है? कुछ कहते हैं कि डिज़ाइन आर्गूमेंट ज़्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि जो कुछ थीस्ट है जिनका साइंस के साथ भी ताल्लुक़ है, वो कहते हैं कि अगर हम कोई, यानी अगर कायनात में कुछ डिज़ाइन भी नहीं होता तो फिर भी क्रिएटर साबित होता है। डिज़ाइन ना होने के बावजूद भी क्रिएटर साबित होता है, तो डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि डिज़ाइन हो और फिर ही डिज़ाइनर होगा, अगर डिज़ाइन ना भी हो उसको भी क्रिएटर की ज़रूरत है। तो कंटिजेंट, जैसे हमारे पास है कंटिजेंसी आर्गूमेंट, तो ये हम पेश कर सकते हैं। जैसे ये कैसे जाता है कंटिजेंसी आर्गूमेंट? हम कहते हैं कि चीज़ों की दो किस्में होती है, कंटिजेंट और नेसेसरी। ठीक है, जो कंटिजेंट है, कंटिजेंट किसको बोलते हैं हम? कंटिजेंट बोलते हैं हम जो, यानी जिसको हम डिनाई भी कर सकते हैं, यानी मतलब जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी मिसाल के तौर पर मेरा जैकेट है, मैंने पहना है इस कलर का जैकेट, कोई दूसरा भी हो सकता है। ठीक है, या हम सोच सकते हैं कि कल मैंने येलो कलर का जैकेट पहना था मिसाल के तौर पर, या मैं 10 दिन के बाद ऐसा जैकेट पहनूंगा, तो ये कंटिजेंट है। दूसरा होता है नेसेसरी। नेसेसरी मतलब वो नेसेसरीली वैसा ही है। ठीक है, इसको हम अरबिक में बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम मुमकिनुल वजूद, उसको नेसेसरी को, हाँ बिल्कुल, उसको बोलते हैं मुमकिनुल वजूद, उसको बोलते हैं वाजिबुल वजूद। नेसेसरी को बोलते हैं हम क्या? वाजिबुल वजूद। तो कंटिजेंट को बोलते हैं हम मुमकिनुल वजूद। तो अब हमारे पास यूनिवर्स है। अब चाहे बिग बैंग थ्योरी के बारे में हम क्या बोलते हैं, या साइंस क्या बोलता है, उसके कितने मॉडल्स है, बाकी जैसे हम समझते हैं ना बिग बैंग थ्योरी, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल, उसके भी मुख्तलिफ मॉडल्स है कैसे फिट होगा इस यूनिवर्स पे। तो बिग बैंग थ्योरी से हमें पता चला कि यूनिवर्स जो है वो कंटिजेंट है, ये नेसेसरी नहीं है। मतलब है कि यूनिवर्स हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता। अब है हमारे पास यूनिवर्स, तो जो कंटिजेंट होता है उसको अब एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, कैसे वजूद में आ गया। अगर नहीं था तो नहीं भी हो सकता था और हो भी सकता था, अब है तो क्यों है, इसका रीज़न चाहिए। अब देखिए, अगर हम, कोई कहेगा अब हाँ
مختلف یعنی اس کی شکلیں ہو سکتی. کوئی کہے گا کہ اٹ کیم فرام نتھنگ، جیسے ہے اٹ کیم فرام، جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے پیچھے، ہاں بالکل، تو کوئی کریٹر نہیں ہے. لیکن اس سے سوال ہوگا، جو یہ کہے گا کوئی کریٹر نہیں، اس سے سوال ہوگا کہ تم نے کون سی ایسی چیز دیکھی دنیا میں جو ایسے ہی وجود میں آئی تھی، جس کی بنیاد پر تم نے انالوجی کی کہ یعنی یونیورس بھی ایسا ہی. تو نہیں ہے ایسا، نتھنگ، یہ بالکل یعنی باطل ہے. اب دوسرا کہے گا کوئی کہ یعنی اس کو کائنات کو کسی ایسی چیز نے بنایا جو خود پیدا ہوا تھا، یعنی جو خود کنٹینجنٹ تھا. تو اس سے کیا مسئلہ ہوگا؟ پھر ہمیں اس کنٹینجنٹ کی ایکسپلینیشن چاہیے. تو کیا ہوگا پھر؟ یعنی ریگریشن، انفائنائٹ ریگریشن جس کو ہم بولتے ہیں. تو یہ تبھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے جب ہم رکیں گے کہاں پر؟ نیسسری بینگ پر، نیسسری ایگزسٹنس پر، جس کو خود ایکسپلینیشن کی ضرورت نہ ہو. تو وہی ہے، یہ کنٹینجنسی آرگومنٹ سے ہمیں بالکل کریٹر ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک مسئلہ یہاں پر ہے، جو ایک کنٹینجنسی آرگومنٹ ہے نا، اس کو کچھ لوگ جو تھے انہوں نے اس کو صفات جو اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں نا، ان کو انکار کرنے کے لیے استعمال کیا. تو یہاں پر میں کلیئر کر دوں کہ ہم ایسے اس کو استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ ہے، اس کو بولتے ہیں ہم کنٹینجنسی آرگومنٹ. اس کا ذکر دیکھیے، اب اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، سورہ طور میں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا یہ کریٹر کے بغیر ہی پیدا ہوئے؟ تو یہ پہلا تھا نا، ایک کریٹر کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. ام هم الخالقون، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا، تو وہ بھی ہم نے دیکھا. تیسرا ام خلق السماوات والارض، یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی کریٹڈ نے دوسرے کریٹڈ کو پیدا کیا. تو پھر رب فرماتے ہیں بل لا یوقنون، صحیح بات ہے کہ ان کو یقین نہیں ہے. صحیح. تو چوتھا آرگومنٹ رب نے نہیں پیش کیا، وہی ہے نا کہ اس کو اس نے پیدا کیا جو خود انکریٹڈ ہے. تو یہ کنٹینجنسی آرگومنٹ ہے. اسی طرح سے جیسے پتہ ہے ہمیں فائن ٹیوننگ آرگومنٹ، جو ہماری ارتھ ہے، یا کیسے اس کو فائنلی ٹیون کیا گیا ہے کہ تاکہ ہم اس میں یعنی ہماری ایگزسٹنس وجود میں آئے. اور ویریبلس، ہاں بالکل، وہ اگر چھوٹا سا بھی کوئی یعنی وہ ایسے آرگومنٹس ہے، اس پہ ایک سیشن ہونا چاہیے ایک ایک آرگومنٹ پر. تو ہم اس میں اشارہ کرتے ہیں. بالکل جی، بہت سارے آرگومنٹس ہمارے پاس دینے کے لیے، کیونکہ وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، تو اس لیے ہم زیادہ اس پہ نہیں جانا چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ پہلے بھی ہم نے بات کی کہ جو ایتھیزم ہے یہ ریشنل سٹانس نہیں ہے، نہ ہی انٹلیکچوئل ہے، بلکہ ایک سائیکالوجیکل کیس بھی ہے اور کوئی ایموشنل کیس بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر جس کو میں کہوں گا نفس پرست، جیسے پہلے بھی کہا، ایسے بھی لوگ ہیں. تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں کیا خالی عقلی دلائل سے ہی کام چلانا ہے ہمیں؟ کیا علماء کی رہبری یا علماء کی صحبت، یا ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی روحانیت والی چیزیں جو آپ بولنا چاہیں گے، یا تربیتی چیزیں؟ کیونکہ پریمیچورلی کوئی فار ایگزامپل ایکسپوز ہوتا ہے کسی آئیڈیا کی طرف، اس کو سوچے سمجھے بغیر وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. تو ایسے بھی صورتحال ہوتی ہے. یا کسی کو روحانی مطلب پرابلم ہوتی ہے، اس کو اگر ہم کتنے بھی آرگومنٹ دیں تو وہ ماننے والا نہیں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کسی کے اور کوئی ایشوز، اس کو لائف کی سفرنگ سمجھ نہیں آتی. تو اس سلسلے میں آپ کیا ہم ایک ہی لاٹھی سے ہانک سکتے ہیں؟ مطلب نہیں، یعنی اس میں ہمارے پاس جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کوئی مولود نہیں، کوئی جو پیدا ہونے والا ہے وہ فطرہ پر پیدا ہوا ہے. پھر اس کے ماں باپ جو ہے، اس کی ماں باپ ہی نہیں بلکہ اس کی سوسائٹی پھر اس کو بناتی ہے، دوسرے کسی چیز میں وہ تبدیل ہوتا ہے. تو یہ فطرت میں ہی ہے، جس کو جو ایک تھے فرینچ تھیولوجین جان کیلون تھا ان کا نام، انہوں نے اس کو کہا ہے سینسس ڈیونٹیٹس، یعنی مطلب فطرہ پہلے ہی، یعنی کریٹر کا ایک کانسیپٹ انسان کی فطرت میں ہی ہے. تو یہ ہے. تو ہاں بالکل. یا ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم کتنے یعنی کوئی انسان دعا کرتا ہے، دیکھا ہوگا ہر یعنی جو خود وہ ایکسپیرینس کرتا ہے کیسے دعائیں قبول ہوتی ہے لوگوں کی، وہ بھی دیکھتا ہے. اور مسئلہ ہے کہ جیسے شیخ البانی ہے، محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، تو ایک حدیث آئی ہے نا کہ آپ میں سے کسی کے پاس شیطان آئے گا، وہ کہے گا اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، پھر وہ پہنچے گا کہاں پر؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا ہوگا تو آپ یہاں سے کہنا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، وہ ہر کسی چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے. تو یہ ایک ہے. اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کہنا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی جو گاڈ کے ایٹریبیوٹس ہیں. اور کہا آپ کہنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب شیخ البانی فرماتے اس کے بارے میں، جو یقین کے ساتھ یہ یعنی میڈیسن استعمال کرے گا اس کو ضرور فائدہ، اس کے ڈاؤٹس دور ہو جائیں گے.
تو یہ سب سے ہاں بالکل اسپریچول ٹریٹمنٹ ضروری ہے. یا اسی طرح سے جو صبح شام کے اذکار ہیں ان کی حفاظت کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا, یا اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو علماء ہوں گے, تو اس سے بھی صحبت کا اثر بھی ایک انسان پر پڑتا ہے. تو اسپریچولی بھی تو اس سے وہ شیطانی خیالات اس سے دور ہو جاتے ہیں. تو ایسا بھی کرنا ہے. خالی انٹلیکچولی ہر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. جمناسٹکس نہیں چلانا ہے, خالی ہمیں روحانیت پہ بھی دھیان دیں, رب کے سامنے جھکنا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ میرے لیے یہ مسائل کھول دیجئے. جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کسی آیت کی تفسیر سمجھ میں نہیں آتی تھی تو میں کبھی کبھی ہنڈریڈ سب تفسیر کھولتا تھا. پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر میں رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا تھا اور کہتا تھا یا معلم ابراہیم علمنی, ابراہیم کے سکھانے والے مجھے بھی سکھا. تو یہ ضروری ہے ایک انسان کے لیے. ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں, چاہے ہم بات کریں فرام دا بگننگ آف دا کرائم آن دا ارتھ, ایبل اینڈ کین کا جو واقعہ قرآن میں بھی ہے کہ مطلب جیسے پہلے کرائم, پہلا قتل دنیا میں ہو گیا, اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ماڈرن دنیا میں ریسنٹ ورلڈ میں آتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں اسپینش فلو کی, ورلڈ وار کی, اور ساتھ ہی ساتھ ٹو ورلڈ وارز, اسی کے ساتھ ساتھ ڈیزیزز, فلڈس, ارتھ کویکس, والکینک ایرپشنز, اور اسی قسم کے مختلف سفرنگز یا آپریشن آن دا لینڈ. تو ان پریسائزلی اگر میں کہوں گا یہ پرابلم آف ایول میں سم اپ ہوتا ہے ہمارے. تو کیا وجہ ہے کہ اتنا سارا ایول, اگر ایک ایتھیسٹک اسٹانڈ سے ہم دیکھیں گے کہ واٹ از دا ایکسپلینیشن آف دس ایول آن ارتھ, کیا ہم ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں اسے؟ بیکاز مینی ایتھیسٹز آر ایتھیسٹ بیکاز آف پرابلم آف ایول. وہ دیئر آرگیومنٹ از کہ اگر اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو اتنی سفرنگس, اتنا ظلم, اتنے مطلب جو کیٹاسٹرافیز دنیا میں ہے تو وہ کیوں ہے؟ مسئلہ ہے جو اصل پرابلم آف ایول کا مسئلہ ہے, یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, مسلمانوں کے لیے بڑا مسئلہ نہیں ہے, اصل میں کرسچنز کا ہے. تو یہ بھی ایک بات ہے نا, جو ہمارے علماء ہیں یا جو تھنکرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پرابلم کو مسلمان جو ہے نا, جو آرگومنٹس دیتے ہیں ایتھیزم کے خلاف, وہ اس کو ڈریگ نہ کرے اپنی طرف, کیونکہ یہ ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. کیونکہ جو کرسچنس ہے وہ بولتے ہیں نا گاڈ از ایبسولوٹلی گڈ, تو پھر ان کو پرابلم ہو جاتی ہے پھر ایول کیوں ہے. پھر وہ بولتے ہیں گاڈ ہیز ہز اون ویز, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں گاڈ از لو. ہمارا وہ مسئلہ نہیں ہے, ہم اللہ تعالیٰ کے اور بھی ایٹریبیوٹس مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے الحکیم, حکمت, یعنی رب جو بھی ایکشنز کرتا ہے ان کے پیچھے حکمت ہے. لیکن انسان کا ذہن جو ہے وہ محدود ہے, وہ اس پر غور و فکر کرے گا تو اس کے ذہن میں نہیں آئے گا یہ کیوں ہوا, لیکن آگے جا کے اس کو سمجھ میں آتا ہے پھر اس کے پیچھے کیا حکمت تھی. جیسے ایک سٹوری آئی ہے اس کے بارے میں, انہیں سمجھنے کے لیے آپ نے بھی سنی ہوگی. تو وہ مسئلہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا, اس کا ایک وزیر تھا. وہ وزیر ہمیشہ بولتا تھا اس کو کہ ہر کوئی چیز اچھے کے لیے ہی ہوتی ہے. اب وہ بادشاہ جو تھا وہ شکار کے لیے نکلا تو اس کا جو یہ تھا تھم, انگوٹھا, وہ کٹ گیا. اب وہ آ گیا واپس وزیر کے پاس, اس نے کہا میرا انگوٹھا کٹ گیا. وزیر نے کہا یہ بھی اچھا ہی ہے, اس میں بھی اچھا ہی ہوگا. تو اس نے کہا سپاہیوں سے کہ اس کو گرفتار کر دو, میرا انگوٹھا کٹ گیا, یہ کہتا ہے یہ اچھا ہوا ہے. تو اب بادشاہ دوسری بار شکار کے لیے نکلا. وہاں پر کچھ لوگ تھے وہاں جنگل میں, انہوں نے اس کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی بلی چڑھانی ہے. جب بلی چڑھانی تھی تو اس کو باندھا نا رسیوں سے. انہوں نے دیکھا کہ اس کا تھم تو کٹا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ نہیں لگے گا, ٹھیک ہے چھوڑو اس کو, اس میں نقص ہے. تو وہ واپس آ گیا, وہ اپنے وزیر کے پاس گیا, وہ جیل میں تھا. اس نے کہا یعنی تمہاری بات تو صحیح تھی کہ ہر کوئی چیز اچھے کے لیے ہی ہوتی ہے, کیونکہ لیکن ہمارا ذہن محدود ہوتا ہے. تو اس بادشاہ نے کہا کہ میرے لیے تو اچھا ہوا, لیکن تمہارے لیے کیسے اچھا ہوا. اس نے کہا اگر میں جیل میں نہیں ہوتا, میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو وہ مجھے مار ڈالتے, کیونکہ مجھ میں کوئی نقص نہیں تھا. یعنی بولنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ محدود ہے, ہم نہیں سمجھ سکتے کہ رب کی کیا کیا حکمتیں ہیں اس کے پیچھے. بول سکتے ہیں کہ جو یہ پرابلم آف ایول ہے, نمبر 1 اٹس ناٹ پرابلم اسلامک فار اسلامک ورلڈ. بالکل, کیونکہ جو یہ بیس ہوتی ہے ان کریکٹ کنسیپشن آف گاڈ, بالکل کہ خدا کا کنسیپشن ان لوگوں کو صحیح نہیں ہے. تو اس کا جو ہے مطلب کہ یہ صفات جو اللہ کی ہے وہ اللہ کی صفات کو لمٹ کرتے ہیں. ہی از اونلی مرسیفل, حکیم, باقی جو 99 نیم جو حدیث میں گنوائے گئے ہیں اس سے بھی زیادہ. تو اس سلسلے میں مطلب ایک اور سوال یہاں پہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ نے بولا کہ حکمت ہے. اب حکمت فار ایگزامپل کوئی انوسینٹ چائلڈ ہے, ہی گیٹس کلڈ بائی سم ڈرون اور سم تھنگ ایلس, تو وہاں پہ آپ کیسے ایکسپلین کرنا چاہیں؟ بس یہی الحکیم, اللہ تعالیٰ میں انسان کیسے سمجھے گا ہر کسی چیز. اور اگر ہم دوسرے طریقے سے بھی دیکھیں گے کہ جو پرابلم آف ایول ہے نا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہونے کے لیے دلیل بن سکتی ہے. کیونکہ انسان کو کیسے پتہ چلتا ہے ایول ہے, جب اس کو پتہ ہے کہ گڈ ہے, کوئی چیز گڈ ہے, یہ اس کے خلاف ہے ایول ہے. تو جو وہ مورل آرگومنٹ ہوتا ہے ہمارا,
تو جو مورالٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کریٹر کی طرف سے ہی ہے, وہ خالی مٹیریل سے نہیں آ سکتی. تو ہم کوئی اس میں یہی اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹ سمجھنے ہیں. تو اور ایک چیز یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نا بگر پکچر, اور پھر ہوتے ہیں کچھ مائنیوٹ ڈیٹیلز. اگر مجھے بگر پکچر سمجھ آ گئی کہ ہاں کریٹر ہے, اب مجھے کچھ مائنیوٹ ڈیٹیلز یعنی کلیئر نہیں ہو رہے, وہ ان مائنیوٹ ڈیٹیلز کی بنیاد پر میں بگر پکچر کا انکار نہیں کر سکتا. وہ میری ہی ذہن میں کچھ پرابلم. ہاں بالکل, کہ جو ڈیوائن جسٹس ہے یہ کمپرہنسبل نہیں ہے. ہاں بالکل, کہ اس میں کیا اسکیم ہے وہ اللہ جانتے ہیں, بیکاز وی ہیو لمیٹڈ برین اینڈ دس اینڈ دیٹ. تو وہ چیز ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارا ایک اور سوال یہ ہے کہ جو فلاسفی آف سائنس کے بارے میں, جو مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ کتنا زیادہ رول ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی, جو سائنٹیفک آرگیومنٹ ہے وہ مطلب میجارٹی آف ایتھیسٹس دیتے ہیں کہ آن دا بیسس آف سائنس. تو کتنی امپورٹنس آپ سمجھتے ہیں کہ کریکٹ فلاسفی آف سائنس ہمارے سائنس اسٹوڈنٹس جو ہے ان کو امپارٹ کی جائے, اور اس سے جو ان میں جو ایک جسے ہم بولتے ہیں ایتھیسٹک مائنڈ سیٹ وہ نہ بن جائے؟ ہاں بالکل, یہ بھی اہم ہے کہ فلاسفی آف سائنس ہم سمجھیں کہ سائنس کیسے کام کرتا ہے. جیسے ہم نے سمجھا ہے کہ ہاں یہ پروو ہو گیا شاید, تو یہی بس حقیقت ہے, اب اس کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم جب فلاسفی آف سائنس پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی تھیوریز تھی جو ریجیکٹ ہو گئی. بالکل, تو جیسے ہم نے پیچھے بھی بات کی تھی ایمپیریسزم کے بارے میں, بس اسی پہ ہوتا ہے سائنس میں. تو یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ سائنس کیسے کام کرتا ہے, یا جو ہم نے سائنس کی بنیاد پر ہی چیزوں کو ہم اب ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, گاڈ کو بھی یا باقی جو بھی ہے, اس کے لیے بہت اہم ہے اس کا رول. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ سمجھائے گا کون؟ ایک انسان اگر خود جائے گا نا, پہلے ہی اس نے کچھ نہیں پڑھا ہوگا, اپنا عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے, تو پھر وہ پڑھے گا فلاسفی آف سائنس یا باقی سبجیکٹس پڑھے گا, تو وہ ممکن ہے کہ وہ سمجھ نہیں پائے گا اور ادھر ہی جائے گا, پھر ڈیویٹ ہو جائے گا. تو اس کے لیے علماء کی رہنمائی کی ضرورت ہے, اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اہم ہے, یہ بہت ہی اہم ہے کہ فلاسفی آف سائنس پڑھائی جائے, یعنی سمجھایا جائے لوگوں کو کہ سائنس کیا ہے اصل میں. جیسے ہم اس کو بالکل ٹھوس حقیقت سمجھتے ہیں, ویسا نہیں ہے. سائنٹیفک میتھڈ ہے ہمارے پاس, یہ بیسڈ آن انڈکشن. تو انڈکشن میں بہت ساری پرابلمز لمیٹیشنز ہے, جیسے کہ بلیک سوان پرابلم جو ہے, لمیٹیشنز لمیٹڈ ٹو آبزرویشنز ہے. اس کا اپنا رول ہے, ہم اس کو ایکنالج کرتے ہیں, لیکن اس کی لمیٹیشنز بھی ہے. انڈکشن کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ پاسٹ از لائک فیوچر از لائک پاسٹ. مطلب ایسا آرگیومنٹ وہاں پہ دیتے ہیں. اگر انڈکشن کے خلاف ایک بھی آرگومنٹ جائے گا, ایک بھی آبزرویشن اب خلاف ہو جائے گی اس کی, تو وہ ختم. جیسے کہ ہمارے پاس نیوٹونین ماڈل اور کوانٹم ماڈل کی ایگزامپل موجود ہے, اور بہت ساری فلوجسٹان تھیوری جو ہے, یا بہت ساری اور بھی ایگزامپلس ہمارے پاس ہے. ڈاکٹر صاحب فائنلی اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مطلب کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے نوجوانوں کو جو کہ اس طرح کی آئیڈیالوجیز کی طرف مرغوب ہوتے ہیں, اور جو کہ جن کی انکلینیشن بڑھ جاتی ہے, چاہے کالج یونیورسٹی میں ہو, وہاں پہ کیا پیغام ہے آپ کا؟ پہلی چیز یہ ہے کہ جو اسلامک اسٹڈیز ہے اس پر پورا اچھے طریقے سے دھیان دیا جائے, اس کو اچھے طریقے سے سیکھا جائے, مضبوطی سے علماء کے پاس سیکھا جائے. دوسرا ہے کہ علماء کی صحبت میں رہا جائے, نیک لوگوں کی صحبت میں رہا جائے. اور تیسرا ہے کہ سائنس کی حقیقت کو سمجھے, اور جو خالی ایک ہی سائیڈ کو نہ پڑھے, ایتھیسٹ سے مرعوب ہو کر ایسا نہ کرے, بلکہ جن نے ان کو ریفیوٹ کیا ہے ان کا بھی دیکھے, اور خاص طور پر علماء کی رہنمائی کے تحت, یعنی ان کے ڈائریکشنز کے تحت وہ چیزیں, اور خاص طور پر جو اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے حل بتائے ہیں. جیسے ہم نے ابھی کہا تھا, ذکر کریں, صبح کی شام کی اذکار کی حفاظت کرے, قرآن کی تلاوت کرے گا ایک انسان, تو اللہ تعالیٰ اس کے مسائل سارے حل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Sayyid Faisal. We have launched a group named Islamic Awakening and Awareness Group. And in that we have twin purposes. One is to generate a pool of intellectual students who want to work for the research purposes in the various issues in the modern age. For example, atheism, feminism, other isms of the modern world. And its second purpose is to raise funds for various activities. For example, for research projects, for spreading intellectual material, doing dawah, and many other further opening purposes, inshallah. In this regard, if any of you is interested
in such type of pursuits, we would love to be with him and we welcome him in this group. The purpose of group is only to speak on the intellectual matters. It has nothing whatsoever to do with issues like sectarianism. Therefore, it is essentially universal. And it's not now a new group here, because there is already a fatigue developed in the society because of the various groups. Its purpose is to unify good elements all across the valley. We have students from various institutes across the valley in different streams working on different research projects. And if you are interested and if you are willing to cooperate in such matters, please cooperate with us. Reach us at Facebook, Instagram, and also at the various other social media platforms. With this message, I leave you with the note that we hope that you cooperate with us. Thank you. डॉक्टर साहब, आपने बोला उलमा की रहनुमाई. आपको लगता है कि कुछ उलमा और जो यूथ है आज के, उनमें बहुत बड़ी गैप है? बिल्कुल. गैप को कैसे हम फुलफिल करें, क्योंकि वो एक चैलेंज हमारे सामने रहता है, क्योंकि बहुत सारे इंक्लिनेशन एथिस्ट्स की किताब बढ़ती है जब उलमा की सोहबत से बाहर है, उलमा से जुड़े नहीं है लोग. तो किस तरह से ये गैप जो है इसको हम ब्रिज करें? इसमें यानी उलमा की भी ज़िम्मेदारी है कि यानी जो यूथ के आज इश्यूज़ हैं, हमें यानी जो हमारे उलमा हैं उनको इन पर भी ध्यान देना है. जैसे हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में भी, हम अपनी सोसाइटी की बात करेंगे, इस पे मुनाजरा हो जाएगा कि हाथ कहाँ बांधने हैं, ऊपर या नीचे, ठीक है. लेकिन अभी मैं एक लड़के से बात कर रहा था, उसने कहा कि हम बात कर रहे हैं कि हाथ ऊपर बांधने हैं या नीचे बांधने हैं, ठीक है. लेकिन जिसको हम ये बोलते हैं ना कि हाथ कहाँ बांधो, उसने इस्लाम से ही हाथ धोए होते हैं, मतलब वो इस्लाम से चला गया हो, तो उसको क्या मसला है कि हाथ कहाँ रखने हैं आप, उसने तो इस्लाम ही छोड़ दिया है. तो यानी हर किसी चीज़ को अपनी अहमियत देनी है जितना उसकी इस्लाम में अहमियत है, क्योंकि इस्लाम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, ये वर्टिकल लाइन है. कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत है, कुछ चीज़ यानी वो भी है इस्लाम का हिस्सा, लेकिन उनकी उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है. तो जो हमारे उलमा हैं उनको इन चीज़ों के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है. जो हमारे यूथ है जो कि कुछ साइंस पढ़ते हैं, उनको अपनी एरोगेंस भी थोड़ी कम करनी है, उलमा के सामने बैठना, उलमा के साथ ताल्लुक़ पैदा हो जाए, क्योंकि उनको इस्लाम का पता नहीं, उलमा को पता है. अगर हम माने कि उनको मॉडर्न नॉलेज है लेकिन इस्लामिक नॉलेज उनको नहीं है, और ये भी बात है कि अगर उनके पास जवाब नहीं है, किसी शख्स के पास जवाब नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम के पास जवाब नहीं है. इस्लाम के पास रिप्लाई मौजूद है. और साथ ही साथ मतलब जो नौजवानों के डाउट्स होते हैं, जैसे कि हम भी मतलब ऐसी चीज़ें देखी है, हम भी क्वेश्चंस उठाते थे, इन पर बात भी करते थे. सवाल ये है कि जो डाउट्स हैं उनको पूछा जाए, हाँ, उनको अंदर नहीं रखा जाए. इसके बारे में देखिए, अरब के एक आपने भी सुना होगा, मोहम्मद इब्न सालेह इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह, तो वो दर्स देते थे. बुलूगुल मराम उनकी शरह है, उस पर फतहुल जलाल वल इकराम. उनके दर्स में बैठते थे बहुत सारे लोग, उनमें डॉक्टर्स भी होते थे. तो उनने एक बार मसला किया बयान कि जो हाइज़ का खून होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड, उसमें नॉर्मल ब्लड से उसकी यानी क्या फ़र्क है. तो उनने कुछ दी फिर यानी क्या क्या डिफरेंसेस हैं. तो फिर सुबह के जो अगला दर्स था ना, उनने कहा कि मैंने ऐसा बताया था कल, एक डॉक्टर साहब ने मुझे ऐसा कहा कि ये मसला सही नहीं है, अब मैं उससे रुजू करता हूँ. तो इन कोलैबोरेशन हमें काम करना है, बिल्कुल वो ज़रूरी है. मतलब जो दानिश्वर और उलमा है उनके बीच में, हाँ बिल्कुल, और हमेशा मुकद्दम करना है कुरान और सुन्नत को, तो तभी हम यूनाइटेड रह सकते हैं. तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे सवाल को जवाब दिया. आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी. अल्लाह ताला हमें और भी आगे ऐसे काम करने की तौफीक अता उम्मीद है कि आइंदा भी आपसे मुलाकात होती रहेगी इंशाअल्लाह. आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह. तो आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ कि जो हमने अभी डिस्कशन किया उससे आपको कुछ कंक्लूजन्स मिलेंगे. तो कंक्लूजन ये है कि जो इस्लामिक केस है, एथिज़म का हो या कुछ और हो, कोई भी इशू हो, तो उसमें आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि इल्म हासिल कीजिए. दूसरी बात ये कि उलमा से जुड़ते रहिए. और तीसरी बात ये कि जो प्रीमैच्योर आइडिया आपके सामने कोई पेश करता है उसको रेडीली एक्सेप्ट मत कीजिए. पहले उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, उस पर पढ़िए, उसके बाद उलमा से डिस्कस कीजिए, फिर कंक्लूड कीजिए. तो अपने ही आप में प्रीमैच्योरली कोई आपने बुक पढ़ी, गॉड डिलूजन पढ़ ली या कोई और किताब उठा ली. और एक अहम बात ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसे इश्यूज़ में इंटरेस्ट है
تو ڈیوائن ریئلٹی حمزہ اینڈریاس زورسز کی بک اس پہ بہت ہی زیادہ کمپریہنسولی ڈیل کرتی ہے. تمام سارے ڈاؤٹس جو ایک ایتھیسٹ کو ہوتے ایتھیسٹ کا آرگیومنٹ ہوتا ہے ان دا ڈومینز آف فلاسفی اینڈ سائنس، دونوں میں اس کے جواب آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے. اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں لیکن فی الحال کے لیے حمزہ اینڈریاس زورسز کی بک دا ڈیوائن ریئلٹی آپ اس کو پڑھیے. اگر آپ کے دوست ہیں، فرینڈس ہیں، یا کسی اور کوئی اور اسٹوڈنٹ ہے آپ کا، اس کو پرابلمز ہے، ایشوز ہیں، اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ ویدر اباؤٹ ایتھیزم اینڈ گاڈ یا کوئی اور سائنٹیفک ایشوز اس کے ساتھ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کتاب کو پڑھے. اس پہ اسلامک اویکننگ اور اویئرنیس گروپ نے ایک بلاگ بھی لکھا ہے جو کہ اس کی بک ریویو ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.